بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مفتاح اسماعیل نے ایک بار پھر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس لیے خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اب جلدی ہی IMF کے ہاتھ لگ جائے گا، اس لیے کہ اگلا سودا اور اگلا مطالبہ اسی پروگرام کو رول بیک کرنے کا ہوگا۔ جس تیزی کے ساتھ مفتاح اسماعیل نے IMF کے قدموں میں سجدہ کیا ہے، اسی تیزی سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آئندہ منصوبہ وہ پروگرام ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ مطالبہ رول بیک کرنے کا نہیں بلکہ ایٹمی ہتھیار حوالے کرنے کا بھی ہوگا۔ مفتاح اسماعیل نے PTI کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اتحادی حکومت کو ناکام بنا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پیٹرول پر سبسڈی واپس نہ لی گئی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن ان کے اس قدم سے اب عوام کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ مفتاح اسماعیل کی شخصیت مشکوک ہے۔ ان کو اسحاق ڈار نے مشورہ دیا تھا کہ IMF سے دوبارہ مذاکرات کریں، نئی شرائط منگوائیں اور پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں کہ ہم اس ایک حد تک سبسڈی ختم کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن مفتاح اسماعیل ذہنی طور پر عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، IMF کے غلامی پر یقین رکھتے ہیں۔ مئی میں وہ PTI کی تعریف کر چکے ہیں، اسی لیے تو شک ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا PTI کے لیے کہ انہوں نے محصولات کے لیے اچھے اقدامات کیے اور زیادہ محصولات جمع کیے۔ اگر زیادہ محصولات جمع کیے تو پھر IMF کے پاس جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ مفتاح اسماعیل صاحب، اگر PTI نے معیشت کے لیے اچھے اقدامات کیے تھے تو آپ کو یہ مشکلات کیوں پیش آ رہی ہیں؟ انہیں IMF کے پاس کیوں جانا پڑا؟ وہ رقم کہاں ہے جو PTI نے جمع کی تھی؟ آپ نے اس بات کی ابھی تک تردید نہیں کی ہے کہ شوکت ترین نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے مدد مانگی تھی، تو آپ نے شوکت ترین سے کیوں مدد مانگی تھی؟ ہمیں شبہ ہے کہ آپ درون خانہ PTI سے تحریک انصاف سے ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، وہ پاکستانیوں کا نہ صرف دیوالیہ نکالنے کے لیے کافی ہے بلکہ PTI کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے کافی ہو گیا، ایک نیا مواد مل گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل بیوروکریسی اور افسران اور وزراء کے مفت پیٹرول کو کیوں نہیں بند کرتے؟ وہ کب بند کریں گے؟ ان کے مفت ان کے بجلی کے گیس کے بل بھی مفت ادا ہوتے ہیں، حکومت ادا کرتی ہے، وہ کب بند ہوں گے؟ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے یہ قدم اٹھا کر پاکستان کے جوہری پروگرام کو خطرے میں ڈال دیا ہے، پاکستان کی معیشت کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ پاکستان میں پیداواری لاگت بڑھ جائے گی اور کوئی معیشت چل نہیں سکے گی، اور عالمی منڈی میں پاکستان کی کوئی صنعت یا مصنوعات جو ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گی، اور IMF تب بھی خوش نہیں ہوگا۔ وہ تو اس کا مطالبہ تو یہی ہوگا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمارے حوالے کرو۔ آپ نے روپے کی قدر بھی وہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی، اور اس کو قدر روپے کی نیچے گرتی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ بالکل غلط تھا۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے کوئی مشورہ نہیں لیا اور IMF کی شرائط کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کو عمرانی حکومت نے IMF کی غلامی میں دے دیا تھا، وہ بھی آپ واپس نہیں لا سکے، اور اب معلوم ہوتا ہے واپس لائیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ بھی IMF کی شرط تھی جو وہ پوری کر چکے تھے۔ اسٹیٹ بینک کو جب آپ IMF سے واپس نہیں لائیں گے تو وہ روپے کی قدر گراتا چلا جائے گا، کیونکہ اس پر مسلط IMF کا وائسرائے یہ کام کرتا رہے گا۔ آپ IMF کے احکامات مانتے رہیں گے اور یہاں تک کہ پاکستان کا قومی سلامتی کا بھی سودا کر لیں گے، ایٹمی پروگرام بھی اس کے حوالے کر دیں گے۔ آپ سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اب IMF کی احکامات تو آپ مانیں گے، لازماً مانیں گے، لیکن وفاقی شرعی عدالت کے احکامات آپ خود ہی تسلیم کریں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کو سود سے پاک کرو، اور IMF کیوں کرنے دے گی آپ کو؟ لوگوں کو اب مفتاح اسماعیل کے خلاف، موجودہ حکومت شہباز شریف کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا، نکلنا ہوگا، اور IMF کی غلامی کی دستاویز پر دستخط کرنے والے عمران خان کو بھی کٹہرے میں لانا ہوگا، اس کو بھی نشانہ بنانا ہوگا۔
جس نے 4 سال میں ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ مفتاح اسماعیل ملک میں مالیاتی ایمرجنسی نافذ کریں اور افسران کی مراعات ختم کریں، مفت پیٹرول ختم کریں، مفت بجلی کا بل ختم کریں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو عوام آئی ایم ایف کو احتجاجی خطوط لکھیں، لیکن آئی ایم ایف کے خلاف مظاہرہ کریں، اور کہ اس نے عوام پر ظلم و ستم کا جو ہے مشورہ کیوں دیا۔ اس کی نظر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر ہے، اور اب اس نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ پاکستان کے جو حاصل ہیں، پاکستان کے جو اشرافیہ کو 17.4 ارب ڈالر جو ہیں وہ ان کی مراعات حاصل ہیں، ان پر کسی نظر کیوں نہیں پڑی۔ مفتاح اسماعیل سے پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن مفتاح اسماعیل نے یہ نہایت شرمناک اور قدم اٹھایا، اور رات کو آ کر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا۔ ان کو اگر ان سے معیشت نہیں چلتی ہے، ان سے وزارت خزانہ نہیں چل رہی، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور اپنی اصل جماعت تحریک انصاف میں شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اسی کے مشن کو پورا کیا ہے۔ عمران خان نے جو اقدامات اٹھائے تھے اس کے نتیجے میں آج ملک کو تجارتی خسارہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے گا، ملک میں بجلی مہنگی ہوتی چلی جائے گی، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی چلی جائے گی، لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو جائے گا، کھانا پینا مشکل ہو جائے گا، اور اشرافیہ کو مفت پیٹرول ملتا رہے گا، مفت بجلی کے بل ان کے بھرے جاتے رہیں گے، اور ان کے آدھے 40% کم کر دیے، 20% کم کر دیے، ان کا 100% کم ہونا چاہیے۔ ان کی تنخواہیں اتنی موٹی موٹی تنخواہیں، ان کی تنخواہیں آدھی کر دینی چاہیے۔ یہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو مراعات جب تک ان کو حاصل رہیں گی، انہیں قوم کے تکلیف کا اندازہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو جناب کو یہ اندازہ ہے ہی نہیں، آگے پیچھے جو ان کے گارڈ چلتے ہیں، آگے پیچھے جو ان کی حفاظت پہ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور عوام جو ہے وہ مرتے رہتے ہیں، ان کو گولیاں لگتی رہتی ہیں، چوری ڈکیتی ہوتی رہتی ہے۔ تو اب یہ اس کے بعد مزید چوریاں، مزید امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو یہ اضافہ واپس لیا جائے اور لوگوں سے مراعات واپس لی جائیں، کیونکہ وہ مراعات واپس لے کر وہ خسارہ پورا کیا جائے جو آئی ایم ایف کو جس کا خطرہ ہے۔ آپ نے جو قرض لینا ہے ان کو یہ معلوم ہے نہیں کہ آپ قرض کس طرح واپس کریں گے، تو ان کی نظر تو سبسڈی پہ پڑتی ہے، اور آپ ہی نے بتایا ہوگا، یہ پٹی پڑھائی ہوگی کہ ہم سبسڈی، لیکن آپ کی جو مراعات ہیں جن کے بارے میں یو این ڈی پی کو معلوم ہو چکا ہے، خود آئی ایم ایف کو معلوم ہو چکا ہے کہ 17.4 ارب ڈالر کی مراعات ہیں جن کو آپ لیتے ہیں۔ ان مراعات کو آپ کیوں نہیں ختم کرتے؟ ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں تیار؟ آپ قوم کا خون پینے کے لیے، لہو پینے کے لیے ہر وقت کیوں تیار رہتے ہیں؟ جناب مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کو اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے، تو یہ پھر کیا آپ منہ لے کر جائیں گے؟ قوم کو غلامی میں جکڑتے چلے جائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے اس غلامی سے آزادی کے دوبارہ معاہدہ کریں، آپ کیوں نہیں مانے؟